نیازی اور اس کے شیروز ہیں، ان کا رویہ جو ہے وہ مریم نواز شریف کے حوالے سے پہلے ہی بہت جارحانہ تھا، لیکن جب سے مریم نے وزارت اعلیٰ والا جو حلف لیا ہے تو ان شیروز کے حملے اس لیول کے ہو گئے جنہیں نیازی کی زبان میں خطرے ناک کہا جاتا ہے۔ میری ایک شناسہ خاتون ہیں جو کہ عمر کے اعتبار سے بہو کا درجہ رکھتی ہیں اور یہاں برطانیہ میں اپنی ساس کے شکنجے میں۔ اب یہ پاکستان سے امپورٹ ہوئی تھی، تو اب اس امپورٹ شدہ بہو کا کہنا ہے کہ یہ جو کچھ شیروز مریم نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ دیکھ کر مجھے تو اپنی ساس کا رویہ جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، جس طرح وہ میری ہر بات پر تنقید کیا کرتی ہے، بالکل اسی طرح یہ نیازی کے شیروز جو ہیں وہ مریم نواز شریف پر تنقید کر رہے ہیں۔ اور یہ عمرانی شیروز تو جو محاورے والی وہ جو ساس ہے اس سے بھی لمبی زبانیں رکھتے ہیں، جو کہ بہو کو کہا کرتی تھی کہ آٹا گوندیاں ہلدی کیوں ہے۔ مجھے اس مظلوم بہو سے ہمدردی بھی ہے، یعنی یہ جو برطانیہ والی ہے، اور اس کی جو نیازی کے شیروز والی بات ہے اور جو اس نے مثال دی ہے آٹا گوندیاں ہلدی کیوں ہے، اس سے پورا اتفاق ہے۔ مریم نواز شریف اور اس کی ساس کا جو کردار ادا کرنے والے یوتھی ہیں، ان میں بھی وہی کشمکش جاری ہے جو کہ آٹا گوندنے والی بہو اور ساس کے درمیان تھی۔ اب ساس کو شکایت یہ تھی کہ بہو نے آ کر بیٹے کی توجہ حاصل کر لی، اور گھر میں اس بہو کے آنے سے پہلے جو ساس تھی اس کا اقتدار بلا شرکت غیرے تھا، اس میں بھی کمی آ گئی ہے۔ تو اپنے اسی نقصان کا بدلہ لینے کے لیے اور اس تبدیلی کی جو ہے اس کو ریورس کرنے کے لیے ساس جو ہے وہ ہر وقت اپنی بہو کے پیچھے پڑی رہتی ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے، اسے تنگ کرتی ہے تاکہ یہ میکے واپس چلی جائے۔ ویسے یہ مریم نواز شریف جو ہے اس نے بھی نیازی اور اس کے شیروز کے ساتھ جو ہے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہ لوگ بیچارے 10 سالہ حکومت کا پلان لے کر باجوہ اور فیض کے کندھوں پر سوار ہو کر آئے تھے۔ سیاسی مخالفین کو انہوں نے آتے ہی جیلوں میں بند کر دیا تھا، میڈیا سارا جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں تھا بندوق کی مدد سے۔ یہ بھی میں وضاحت کر دوں، تھوڑا گروپ میں جو اکثریت تھی وہ بھی عمرانی شیروز کی تھی، یوں کہہ لیں کہ ستیہ خیراں سن، اور اس عمرانی جو گینگ تھا اس کو اس جرنیلی سپورٹ اور جو پیرنی کی جادوگری ہے اس کی وجہ سے پورا جو ہے یقین تھا کہ اب ملک پر ان کا جو سیاسی غلبہ ہے بلا شرکت غیرے رہے گا، اس ساس کی طرح۔ پھر یہ 10 سالہ عمرانی منصوبہ ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا۔ اس توڑ پھوڑ کا کریڈٹ جو ہے بہت سارے سیاسی رہنماؤں کو جاتا ہے، لیکن اس وقت بات جو ہے وہ صرف مریم نواز شریف کی کرنی ہے، ورنہ بات عمران کی آنت کی طرح طویل ہو جائے گی۔ مریم نواز شریف نے پہلے تو پی ڈی ایم کی مدد سے نیازی کا وہ 10 سالہ منصوبہ ناکام بنایا، پھر یہ جو حالیہ انتخابات ہیں ان میں مسلم لیگ نون جو کہ نیم مردہ حالت میں ہے پنجاب میں، اس کے ووٹر کو دوبارہ متحرک کیا، ان کے اندر جو پھر پارٹی کے ساتھ جو ان کی وابستگی جو بہت کم ہو چکی تھی اس کو بحال کیا، اور پھر پارٹی کو اس شکست سے بچا لیا جو کہ نیازی اور اس کے ان چیلوں نے جو ہے وہ پلان کر رکھی تھی، جو کہ اس وقت جو ہیں صوبائی انتظامیہ میں موجود ہیں۔ اب ستم بالائے ستم یہ کہ مریم نواز شریف جو ہے وہ صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن گئی، اور ساتھ ساتھ نواز شریف کو بھی یہ اعزاز مل گیا کہ وہ غالباً پہلا پاکستانی وزیر اعظم ہے جس کی بیٹی بھی وزیر اعلیٰ کے منصب پر پہنچی ہے۔ یہ سب کچھ نیازی اور اس کے شیروز کو جو ہے ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کا تو یہ خیال ہے کہ کوئی بھی کام پہلی دفعہ کرنے کا حق جو ہے نیازی اور صرف نیازی کو ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب اس کی حکومت تھی تو یہ نیازی کو وہ نچ بھی آندی تھی تو کہتے ہیں پہلی نچ جو ماری ہے ایسا دی نیازی نے ماری۔ اب کیا کیا جائے، ان کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ نیازی پٹھا ہوئے سدھا ہوئے جو مرضی کر لے، یہ والے اعزاز جو ہے نا خاتون وزیر اعلیٰ والا اور نواز شریف کی بیٹی والا وزیر اعلیٰ بننے والا اعزاز یہ وہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے تو بیٹی والا خانہ جو ہے اس کو بالکل جو ہے ایبسولوٹلی ناٹ خالی رکھا ہوا ہے۔ مریم نواز شریف جو ہے وہ تو پہلے بھی ان یوتھیوں کے لیے پنچنگ بیگ تھی، اور اب وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہے، اور ان کے سینے پر وہ کہتے ہیں نا مونگ دل رہی ہے، تو ظاہر ہے پھر ان شیروز کی کاروائیاں جو ہیں وہ تیز سے تیز تر ہونا تھی، اور یہ سب کچھ جو ہے متوقع تھا۔ اب دیکھیں مریم ان دنوں جو کچھ کر رہی ہے بطور وزیر اعلیٰ، اس پر کس طرح یہ ان لوگوں نے دوربینیں لگائی ہوئی ہیں۔ مریم ایک آفس میں گئی تو وہاں پر جو کام کرنے والی لڑکی تھی اس کا اسکارف کو اس نے درست کر دیا، تو اس پر جناب میڈیا، پاکستانی میڈیا میں، کیونکہ یہاں بھی بہت سارے شیروز بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا ویسے ہی ان کے کنٹرول میں، یہ لوگ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں شور شرابہ کر رہے ہیں، اور مریم نواز شریف کا امیج جو ہے ایک بنیاد پرست کے طور پر
جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گے، دیکھیں یہ کیسی خاتون ہے، یہ تو اپنی اخلاقی اقدار جو ہیں وہ دوسروں پر ٹھونس رہی ہے۔ ان شیروز کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو اسکارف لینا اس خاتون کی ذاتی چوائس تھی، مریم کو دخل اندازی کرنے کی بجائے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے تھا، اس کو یہ اختیار نہیں تھا کہ اس کا جو ہے وہ اسکارف جو درست کرتی۔ میری ذاتی رائے میں تو مریم نواز شریف نے جو اس خاتون کے سر پر جب اس کا اسکارف ڈھلک گیا دوبارہ ڈالا تو یہ بڑا اچھا کیا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور اس خاتون کی اس نے بلکہ عزت افزائی کی۔ لیکن شیروز نے چونکہ وہ آٹا گوندیاں ہلدی کیوں والی ساس کا کردار ادا کرنا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس اچھے کام میں سے بھی 100 کیڑے نکالی۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا وہ لڑکی گھر سے اسکارف پہن کر آئی تھی، یا مریم نواز شریف نے اسے کہا کہ نہیں پہلے اسکارف پہنو پھر اس کے بعد تم یہاں پر بیٹھ کر کام کرو؟ اس لڑکی کا پہناوا اور اس کی آرائش یہ صاف بتا رہی ہے کہ اس کا تعلق ایسے گھرانے سے ہے جہاں پر لڑکیاں اسکارف لے کر گھروں سے نکلتی ہیں۔ مریم نواز شریف نے تو اس کی ان روایت کا گھریلو روایت جو اقدار ہے اور اس خاتون کا احترام کیا، اور جیسے ہی اس کے سر سے اسکارف کھسک گیا آگے بڑھ کر بڑی شفقت سے اسے درست کر دیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ خاتون اور اس کے گھر والے یہ منظر دیکھ کر، اپنی بیٹی کی عزت افزائی دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ نیازی کے شیروز چونکہ شروع سے اپنی بیٹیوں کی عزت کرنے کے حوالے سے کورے ہیں، اس لیے انہوں نے مریم نواز شریف کے اس اچھے عمل کو بھی سراہنے کی بجائے اس پر جو ہے وہ تنقید شروع کر دی۔ اسی طرح عظما کاردار جو ہے صوبائی اسمبلی کی ممبر ہے، اس کا جو ہاتھ جھٹکا مریم نواز شریف نے، وہ بھی اسی نوعیت کا واقعہ ہے، کوئی اس میں ایسی بڑی بات نہیں، لیکن شیروز نے چونکہ ہر بات کا بتکڑ بنانا ہے تو انہوں نے اس کو بھی اچھال دیا۔ اب ان کا مقصد یہ ہے کہ مریم نواز شریف کی ہر حرکت پہ اتنا کیچڑ اچھالو، اس کو اتنا دباؤ میں لے آؤ کہ یہ اپنی جو سرگرمی ہے نا بطور وزیر اعلیٰ ان کو زیادہ پھیلائے نہیں، اپنے آفس تک محدود رہے۔ خیر، بات میں نے جو شروع کی تھی اس ساس کے حوالے سے جو اپنی بہو پر جو ہے بیجا تنقید جو ہے کرتی تھی، اور اس کا غصہ اس وجہ سے تھا کہ اس بہو نے اس گھر میں آ کر ساس کی جو حکومت تھی اس کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہی حال نیازی اور اس کے شیروز کا ہے، جو مریم کے خلاف ساس بن کر ہر وقت بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور رائی کا پہاڑ بنانے میں مصروف ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک تو مریم نواز شریف کی جو سیاسی جدوجہد تھی اس کی وجہ سے ان کا 10 سالہ عمرانی منصوبہ ناکام ہوا۔ دوسرا، اب اوپر سے مریم پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن گئی اور اس کے پاس ہاؤس میں بہت بڑی اکثریت ہے، یعنی اس کا اقتدار جو ہے وہ اتنا جو یوں کہہ لیں کہ وہ اتحاد کی مرہون منت نہیں ہے، اس کی اپنی پارٹی کے پاس اتنی بڑی اکثریت ہے کہ وہ ایک مضبوط وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کر سکتی ہے۔ اب اگر وہ بطور وزیر اعلیٰ کامیاب ہوتی ہے تو اس کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ نیازی اور اس کے چیلوں کے لیے جو پنجاب میں واپسی ہے کہ ایک نیا عثمان بزدار لانے والا پلان جو ہے اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ اب پنجاب کی صورتحال اب تو یہ ہے نا کہ چونکہ انہوں نے مسلم لیگ نون شین اب مکس ہی ہے نا، یہ انہوں نے جب ووٹ کو عزت دو والی پالیسی سے یو ٹرن لیا تو ان کو کافی سیاسی نقصان ہوا ہے۔ اب جو کچھ ان کو کامیابی ملی ہے اس میں بہت حد تک جو ہے جرنیلی کنیکشن بھی شامل ہے اور عمران نیازی کے کچھ غلط پالیسیاں بھی ہیں۔ تو ان کی جو یہ یو ٹرن لیا تھا انہوں نے ووٹ کو عزت دو والی پالیسی سے، ان سے جو ہے ان کو مسلم لیگ نون کو نقصان ہوا، اور شیروز نے نیازی اور اس کے شیروز نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پنجاب پر کافی حد تک جو ہے سیاسی قبضہ کر لیا ہوا ہے، پورے پنجاب پر نہیں لیکن کافی جگہوں پر۔ لیکن اب اگر مریم نواز شریف جو وزیر اعلیٰ بنی اور اس کی کارکردگی اچھی ہوئی، جس طرح اس کے چچا شہباز شریف نے دکھائی تھی اسی لیول کی ہوئی یا اس سے بھی بہتر ہوئی، تو پھر یہ شیروز کا قبضہ ہے پنجاب پر، اس میں کمی واقع ہوگی اور پنجاب ایک بار پھر جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا مضبوط قلعہ بن جائے گا، اور یہ وہ بات ہے جو نیازی اور اس کے شیروز کو کسی بھی طرح منظور نہیں، اور اسی خوف کی وجہ سے، اسی سے بچنے کے لیے انہوں نے جو مریم نواز شریف کے خلاف اس کے وزیر اعلیٰ بنتے ہی شور شرابہ شروع کر دیا۔